روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتا۔ اس طرح زار و قطار ہو کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کے وصال پر آنسو بہائے ہیں۔ آپ کے وصال پر اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنسو بہائے۔ اور اسی میں ایک حدیث پاک بھی آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن اصاب بمثلک ابدا، اے میرے چچا، آپ کے جانے کی وجہ سے جو غم مجھے آپ نے پہنچایا ہے، جو غم اور جو رنجیدگی مجھے پہنچی ہے، اس کے بعد یعنی آپ کے بعد مجھے کبھی یہ غم نہیں پہنچے گا۔ کوئی دنیا سے چلا جائے اتنا غم مجھے نہیں ہوگا جتنا غم آپ کے جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لن اصاب، ہرگز وہ غم نہیں پہنچے گا، بمثلک، آپ نے جو غم دیا ہے، جو آپ کے مثل مجھے غم پہنچا ہے، کبھی مجھے نہیں پہنچے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، ثم قال لفاطمۃ ولعمتہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا حضور ارشاد فرماتے ہیں، ابشرا، یعنی ان دونوں شخصیتوں سے ارشاد فرماتے ہیں تم دونوں خوش ہو جاؤ، ماحول غم کا ہے، ایک محبوب چچا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، شہید کر دیے گئے۔ ایسے عالم میں حضرت فاطمہ الزہرا بھی رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہیں، ان کی پھوپھی جان بھی رو رو کر کے برا حال کر لیتی ہیں۔ ایسے عالم میں حضور دونوں کو بشارت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابشرا، خوش ہو جاؤ۔ اور بشارت کیا دیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ اس حدیث پاک سے آپ کی شان واضح ہوتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس ابھی ابھی سید الملائکہ حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور آئے ہیں، فاخبرنی، اور مجھے بتایا ہے کہ ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات، کہ یا رسول اللہ آپ ان کی وفات پر، آپ ان کی شہادت پر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ آنسو نہ بہائیے، کیونکہ ان کا مرتبہ اللہ نے ایسا بلند فرمایا ہے کہ اہل سماوات جو ہیں، جو اہل آسمان ہے، یعنی کہ فرشتوں نے آسمانوں کے اوپر ان کے نام کا بینر لگایا ہے۔ تو اس بینر پہ کیا لکھا؟ لکھتے ہیں حمزہ ابن عبد المطلب نے اسد اللہ و اسد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حمزہ بن عبد المطلب کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ حضرت امیر حمزہ، کچھ لوگوں کے القابات کے بینر تو ہم لگاتے ہیں دنیا میں، یہ وہ تنہا واحد شخصیت ہے جن کے القابات کے بینر فرشتوں نے عرش اعظم پر لگائے، اسد اللہ و اسد رسول اللہ۔ یہ شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مدینہ حضور کا ہے، ساری کائنات حضور کی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے مدینہ حضور کا ہے، مگر قربان جائیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مدینہ حضور کا ہے، حضور فرماتے ہیں اے امیر حمزہ تم مدینہ کے والی ہو، ہم نے تمہیں مدینہ کا گورنر بنایا ہے، تم امیر طیبہ ہو، تمہاری اجازت کے بغیر کوئی مدینہ سے باہر نہیں جا سکتا، نہ کوئی مدینہ کے اندر آ سکتا ہے۔ سارا تصرف حضور نے اٹھا کر کے حضرت امیر حمزہ کو عطا فرما دیا، والی مدینہ بنایا۔ اور یہ بات صرف ظاہر طور پر نہیں تھی، اہل نظر اہل دل حضرات یہ بات فرماتے ہیں کہ آج بھی روحانیت کا جو تسلسل ہے اور تصرفات ہیں وہ آج بھی حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ سے چلا کرتے ہیں، آج بھی حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ سے چلا کرتے ہیں۔ اور بزرگوں نے یہ بات رقم فرمائی اور یہ کہا کہ حضور کی بارگاہ میں اگر آپ اپنا کوئی عریضہ پیش کرنا چاہتے ہیں، مدعا پیش کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے، تو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، سلام پیش کیجئے، پھر حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں آئیے اور عرض کیجئے کہ اے امیر حمزہ آپ والی مدینہ ہیں، آپ گورنر مدینہ ہیں، آپ امیر طیبہ ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی حضور سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ہمارا یہ مدعا ہے، ہمارا یہ سوال ہے، آپ ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش فرما دیں۔
پھر وہاں سے اٹھ کر بارگاہ رسالت میں دوبارہ حاضری عطا کیجئے، حاضری دیجئے اور اپنا مدعا پیش کیجئے کہ ہم آپ کے چچا زان حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کے صدقے و طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ صوفیہ فرماتے ہیں 100% آپ کے جو بھی مدعات ہوں گے وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ قبول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی آپ مدینہ شریف جانا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، تو بارگاہ امیر حمزہ میں ضرور حاضری دیں اور وہاں سے مقبولیت کی سند لے کر بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کریں۔ اور یہ تاریخ کی واحد شخصیت ہے حضرت امیر حمزہ کی کہ شہدائے احد جو تھے ان کی نماز جنازہ حضور نے تنہا ادا فرمائے۔ یہ شہدائے احد کا خاصہ ہے، کسی اور جنگ میں ایسا نہیں ہوا، جتنے شہید ہوئے سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ ہوئی، مگر احد کے جو شہداء تھے ان کی نماز جنازہ حضور نے تنہا پڑھی، اکیلے بلا کر کے ایک کا جنازہ پڑھا ہے۔ اور ایک روایت میں 10 افراد کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا، 70 افراد تقریباً شہید ہوئے تھے صحابہ کرام میں سے۔ اور اگر اس روایت کو لیا جائے تو کیا شان نظر آتی حضرت امیر حمزہ کی، جہاں پر یہ بات رقم ہے کہ ایک افراد کا جنازہ حضور نے پڑھا، اور سب سے پہلے جس کا جنازہ پڑھا وہ آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، آپ کے چچا جان تھے۔ آپ کا جنازہ مبارک جب سامنے رکھا گیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اور پھر جب وہ جنازہ لوگ ہٹانے لگے تو فرمایا حضور نے میرے چچا کو مجھے سامنے سے نہ ہٹاؤ، میرے حمزہ کو میرے سامنے سے نہ ہٹاؤ، دوسرا جنازہ لا کر کے رکھ دو۔ جب دوسرا جنازہ آیا حضور نے اس پر جنازہ پڑھایا، دوسری مرتبہ جب ہٹانے کی کوشش کی حضور نے فرمایا میرے چچا کو میرے سامنے سے نہ ہٹاؤ، میرے حمزہ کو میرے سامنے سے نہ ہٹاؤ۔ اس طرح 70 شہداء کی نماز جنازہ حضور نے ادا فرمائی، تو پتہ چلا 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضور نے پڑھا۔ یہ واحد شخصیت ہے جن کے جنازے پر حضور نے 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی، 70 مرتبہ، جن کی بارگاہ میں جن کے لیے حضور اپنا لب ہلا دیں تو وہ بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جاتا ہے۔ لب ہلانا تو بہت دور کی بات، حضور دل میں خیال کر لیں تو اللہ ان کے خیال پر قبلہ بدل دیتا ہے، قبلے کی بدلوائی ہو جاتی ہے۔ تو جن کی بارگاہ، جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے لب مبارک کو جنبش دیتے ہوں، اپنی زبان اطہر کو جنبش دے کر جن کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرماتے ہوں، ان کا مقام کتنا بلند ہوا ہوگا۔ 70 مرتبہ جن کے بارے میں حضور نے درجات کی بلندی کی دعا فرمائی ہو، ان کا مقام کتنا بلند ہوا ہوگا۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ذرا آپ کے سامنے بات ذکر کروں، یہ ایسی اونچی شخصیت ہے، اتنا پیار تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک قبیلے کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آئے اور عرض کرنے لگے حضور اس بچے کا نام رکھ دیجیے، اس بچے کا نام تجویز فرما دیجئے۔ تو قربان جائیے حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اس بچے کا وہ نام رکھ رہا ہوں جو نام مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ احب کا لفظ استعمال ہوا، احب یعنی سب سے زیادہ محبوب جو نام ہے، سپرلیٹو ڈگری کا نام، سب سے زیادہ پسندیدہ نام۔ فرمایا میرے چچا کا نام امیر حمزہ تھا، میں اس بچے کا نام بھی امیر حمزہ رکھ رہا ہوں، امیر حمزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں جس شخص کو اولاد نہ ہوتی ہو، جو اولاد والا نہ ہو، اسے چاہیے وہ یہ نیت کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اگر تو اولاد عطا کرے تو میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس کا نام رکھوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے یہاں اچھے اور نیک اور سیرت بچے کی ولادت ہوگی۔ یہ آپ کے نام کی برکت ہے، آپ کے نام کی برکت۔ یہ جانے کے بعد بھی لوگوں کو اولاد عطا کرتے ہیں، یہ لوگوں کی جھولیاں بھرے کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارا ہم نے کہیں ادھر ادھر سے اخذ نہیں کیا بلکہ حضور کے فرمان سے اخذ کیا۔ ساری دنیا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت پڑھتی ہے، آپ کے محامد بیان کرتی ہے، آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے، سارے صحابہ نے کیا،
مگر ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہا ذات ہے جن کی منقبت خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھی، جن کی منقبت حضور نے پڑھی۔ جب آپ کے نعش مبارک سامنے موجود تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سلام بھیجتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول کے چچا جان، آپ پر سلامتی ہو۔ اور کن الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں حضرت امیر حمزہ کو؟ فرماتے ہیں حضور ارشاد فرمایا یا حمزہ یا ام رسول اللہ، یا ام رسول اللہ، اور فرماتے ہیں یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اے حضور کے دفاع کرنے والے، حضور کی ناموز کی حفاظت کرنے والے، وہ بھی ہمیشہ ذابہ کا لفظ استعمال فرمائے، ہمیشہ حضور کا دفاع کرنے والے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں یا فاعل الخیرات، یا فاعل الخیرات، اے خیرات کو تقسیم کرنے والے۔ اور اس کا دوسرا بھی ترجمہ بنتا ہے اے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے، لوگوں کو خیرات تقسیم کرنے والے۔ اور فرماتے ہیں یا کاشف الکربات، آج ہم پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں جب ہم اولیاء سے استمداد کرتے ہیں، جب ہم اولیاء سے امداد طلب کرتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، ان کے عرس کے میلے لگاتے ہیں، ان کے عرس کی تقاریب سجاتے ہیں، تو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہاں خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، وہ بھی حیات میں نہیں، وصال کے بعد بیان کر رہے ہیں۔ یہ ثبوت ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ ہم اولیاء کا جشن بھی منائیں، ان کی تعریف بھی کریں، ان کے قصیدے بھی گایا کریں۔ اور فرمایا کون کہتا ہے یا کاشف الکربات، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ حضرت امیر حمزہ کی ذات کیا ہے؟ مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے، اور کہنے والی ذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے خود یہ سند دی کہ اگر دنیا تم پریشان ہو جایا کرو، دنیا کے لوگوں پریشان ہو جایا کرو، تمہاری گتھی کہیں سلجھتی نہ ہو تو میرے چچا کی بارگاہ میں حاضری دے دیا کرو، یہ کاشف الکربات ہے، تمہاری تمام تر مصیبتوں کو منٹوں میں چور کر دیں گے، منٹوں میں ختم کر دیا کریں گے۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ذات ایسی ذات تھی جس نے اپنے تلوار کے زور پر